السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے متعلق جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات معلوم کریں گے، جو کہ تجوید سے، تلاوت سے اور قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کے متعلق ہیں، بچے کو قرآن مجید سکھانے کے متعلق ہیں۔ چونکہ ہم قرآن مجید اس چینل پر مکمل کر چکے ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ان سوالات کے جوابات کا علم ہونا ضروری ہے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ نورانی قاعدہ مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید شروع کرتا ہے، تو اس کو ہم نے کہاں سے سکھانا ہے؟ سورۃ البقرہ یعنی اوپر سے، یا پھر سورۃ الناس نیچے سے؟ کیونکہ تلاوت کی ترتیب ہے کہ قرآن مجید کو اوپر سے شروع کرنا ہے، نیچے کی طرف ختم کرنا ہے۔ تو کیا اتنی اجازت ہے کہ بچے کو ہم چھوٹی سورتوں سے شروع کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بچہ ابھی سیکھ رہا ہے اور شریعت میں اجازت ہے کہ آپ اس کو الٹی طرف سے یعنی سورۃ الناس سے سکھانا شروع کریں۔ سورۃ الناس سیکھ لے، پھر سورۃ الفلق ہے، سورۃ الاخلاص ہے، یہ چھوٹی صورتیں وہ سیکھ سکے گا، اوپر سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے اما پارہ نمبر 30 الٹی ترتیب سے اس کو سکھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے ہی پارہ نمبر 30 مکمل ہوا، پارہ نمبر 29 شروع ہوا، یعنی تبارک الذی پارہ جو ہے، تو وہ الٹا شروع نہ کریں۔ اب بڑی صورتیں شروع ہو چکی ہیں اور وہ سیکھ چکا ہے چھوٹی صورتیں۔ اب پارہ نمبر 29 اوپر سے شروع کریں، یعنی تبارک الذی والی جو سورۃ الملک، سورۃ القلم، اس ترتیب سے بچے کو سکھائیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے مرد اور خواتین بغیر آواز نکالے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیا ان پر ان کو ثواب اور اجر ملے گا؟ تو دیکھیں، شریعت میں جو اجر و ثواب ہے تلاوت کا، وہ زبان سے آواز نکالنے کی صورت میں ہے۔ آپ جب قرآن مجید کا تلفظ نکالیں گے نہیں زبان سے، الف لام میم، اس کو آپ نے دل میں پڑھ لیا تو یہ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے تلاوت کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن سکیں، کوئی اور سنے نہ سنے، لیکن آپ خود اس کو سن سکیں۔ تو یہ الفاظ آپ کے اعمال نامے میں درج ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، اور ان پر جو ثواب کا وعدہ ہے شریعت میں، وہ آپ کو ملے گا، اجر و ثواب جو ہے۔ لیکن دل میں پڑھنا، کوئی آواز نہیں نکل رہی، تو یہ تلاوت میں شمار نہیں ہوتا۔ بہت سارے صرف ہاتھ رکھتے ہیں برکت کے لیے، تو اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، لیکن وہ تلاوت کا اجر و ثواب بغیر آواز پیدا کیے زبان سے حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر جو سوال ہے کہ بڑی بزرگ عورتیں ہیں یا بڑی عمر کے مرد ہیں، وہ کیا ہے کہ بغیر تجوید کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیا ان کو اس پر گناہ ملے گا؟ تو دیکھیں، ہر انسان پر اس کی طاقت کے اعتبار سے شریعت میں اور قرآن پاک میں بوجھ ڈالا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس پر، کسی جان پر اللہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بڑی عمر ہو چکی ہے، اگر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ تجوید کے قوانین سیکھ سکیں تو ان پر لازم ہے وہ سیکھیں، اور بالکل بھی نہیں سیکھ سکتے اور اسی حال میں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر شیطان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ غلط پڑھنے سے اچھا ہے چھوڑ دیا جائے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہنا ہے۔ جس طریقے سے انسان پڑھ سکتا ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، گنجائش ہے، اسی اعتبار سے اسی کا امتحان ہے۔ تو بڑی عمر کے جو ہیں وہ کوشش کریں جو ضروری ہیں، جیسے کہ سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بڑی عمر کے جو افراد ہیں کاف اور قاف میں فرق نہیں کر سکتے۔ چھوٹی کاف آپ نے پہلی تختی میں پڑھی ہوگی، کاف پتلا پڑھیں گے، اور بڑی قاف نقطے والی کو موٹا پڑھیں گے، قاف۔ دونوں میں معنی میں فرق ہے، لیکن بڑی عمر کے افراد فرق نہیں کر سکتے۔ ان کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے تو اسی حالت میں ہی تلاوت جاری رکھیں، اللہ کے کلام سے تعلق جاری رکھیں، چھوڑیں نہیں، اور اس تجوید میں پڑھیں گے جو، یعنی اس طریقے سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ معذور شمار ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے آگے سورہ واقعہ کی فضیلت آ گئی، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، اور سورہ الف لام میم جو سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی فضیلت، یہ فضائل میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آ جائے، ذکر آ جائے، نام مبارک آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اسی وقت درود پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں جیسا کہ سورہ محمد ہے، مکمل صورت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کا جو ارشاد وما محمد الا رسول، تو اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سی مرتبہ نام مبارک آیا ہے اور کافی مرتبہ تو تذکرہ آیا ہے، تو ایسے وقت میں کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے، جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں پڑھوایا، تاکہ ویڈیو کے اندر جو تذکرہ آئے گا تو تمام مسلمان اس درود پاک جو واجب ہو جاتا ہے اس سے بری رہیں۔ تو پہلے پڑھ لیں تلاوت کے شروع میں یا پھر آخر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کے بیچ میں روک کر تلاوت کو پڑھنا واجب نہیں ہے، ادب ہے، محبت ہے، آپ پڑھ لیں اسی وقت، لیکن تلاوت کے دوران تلاوت کو روک کر کے درود پڑھنا لازم واجب نہیں ہے۔ بالکل تلاوت جو ہے مکمل کر کے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگلا سوال یہ ہے کہ تعویذ ہے ایک، یعنی جو چمڑے کا بند تعویذ ہوتا ہے یا پھر کپڑے میں بند قرآن مجید، تو وہ اس جیب میں ہے تو ہم باتھ روم میں بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ تو دیکھیں جو چمڑے کا بالکل بند تعویذ ہوتا ہے جس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں، یا بالکل کسی کاغذ میں کپڑے میں بند ہے، پھر تو جا سکتے ہیں، لیکن کھلا ہوا چھوٹا سا قرآن مجید آپ کی جیب میں ہے اور آپ کے بیگ میں ہے، تو اس بیگ کو آپ لے جا کر کے یا پھر اس جیب کے ساتھ باتھ روم میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کا کلام ہے، ادب ہونا چاہیے، بالکل بند ہو، اور وہ چمڑے میں ہو یا سخت کسی کپڑے میں لپٹا ہوا بند سلائی ہو، تو اس صورت میں آپ باتھ روم میں بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے موبائل میں تلاوت کرنا، یعنی اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے بات بیان کی تھی کہ جب ہم قرآن مجید کو موبائل کی اسکرین پر کھولتے ہیں، اسکرین پر جو قرآن مجید کھل جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کلام کے حکم میں آ جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو سورۃ الواقعہ میں جو آیت لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، یہاں سے ہی وضو کی شرط نکلتی ہے کہ وضو ہونا لازم ہے جو قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم موبائل میں پڑھتے ہیں تو اس کی سائڈوں سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، پیچھے سے یعنی موبائل اٹھایا ہوا ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ اسکرین پر کوشش کریں ہاتھ نہ لگے، ورنہ گناہگار ہو سکتے ہیں، بے ادبی ہو سکتی ہے۔ لازم یہ ہے کہ وضو کر لیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت کرنا، دیکھیں بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یہ سوال الگ ہے، بغیر وضو کے تلاوت کرنا یہ الگ حکم ہے۔ آپ تلاوت کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کو وضو ہو نہ ہو تلاوت کرتے رہیں، کار میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر میں کہیں بھی، وضو ہے یا نہیں ہے، تلاوت اورل زبانی آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اٹھانے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ موبائل میں پڑھ رہے ہیں تو پھر موبائل کی اسکرین پر ہاتھ نہ لگائیں اگر وضو نہیں ہے، وضو ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔